الرحمن الرحیم. دیکھیے، پہچاننے کی نظر کب مفقود ہو جاتی ہے انسانوں سے، کب آپ حقائق کو نہیں پہچان پاتے، کب سمجھ میں نہیں آتا، جب کوئی تعصبات کے، خواہشات کے پردے آپ کے آگے آئے ہوتے ہیں. تو فتنہ دجال میں ایک فتنہ تو یہ ہے نا کہ اس کے پاس اتنا کچھ ہوگا کہ لوگ اس سے اتنے مروب ہو جائیں گے. آج بھی تو کیا ہوتا ہے، جس کے پاس چند ایک چیزیں کچھ ہوں تو ہم مروب ہو جاتے ہیں. جب مروب ہوتے ہیں تو ہمیں اس کی غلطی بھی غلطی نظر نہیں آتی، اس کی غلطیوں کو بھی ہم اپریشیٹ کرنے لگتے ہیں. یہی ظاہر نگاہ ہونا ہے. پھر دجال کی جنت اور جہنم ہوگی، یعنی جیسے وہ ٹھنڈا پانی اور جلانے والی آگ اس کے ساتھ ساتھ ہوگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر دجال نکلے گا، اس کے ساتھ ایک نہر اور ایک آگ ہوگی. جو شخص اس کی آگ میں داخل ہوا اس کے لیے اجر و ثواب واجب ہو گیا اور اس کے گناہ معاف کر دیے گئے، اور جو شخص اس کی نہر میں داخل ہوا اس پہ گناہ لاد دیے گئے اور اس کا اجر مٹا دیا گیا. اس سے پہلے اگر اس نے کوئی نیک کام کیے بھی تھے تو ختم ہو جائیں گے. دجال سے بچنے کے لیے لوگ پہاڑوں پہ چلے جائیں گے. ام شریک کہنے لگی یا رسول اللہ، اس دن اہل عرب کہاں ہوں گے؟ فرمایا اس دن وہ بہت کم ہوں گے. دجال کن لوگوں کا پسندیدہ لیڈر ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصفہان یعنی اصفہان کے 70,000 یہودی دجال کی پیروی کریں گے جن پر سیاہ چوغے ہوں گے، وہ اس کو اپنا سردار مان لیں گے. آپ نے فرمایا دجال ایک مشرقی علاقے سے خروج کرے گا جسے خراسان یعنی موجودہ افغانستان کا آس پاس کا علاقہ کہتے ہیں. اس دجال کی پیروی کچھ ایسی قومیں کریں گی جن کے چہرے کوٹی ہوئی ڈھالوں کی طرح چپٹے یا طے برطے ڈھالوں جیسے ہوں گے. ڈھال کبھی دیکھیں، شیلڈ ہوتی ابری بھی ہوتی ہے نا، ذرا ڈیزائن بھی ہوتے ہیں بعض اوقات اس میں، تو اگر کوٹ دیا جائے اس کو تو کیا ہوتا ہے، چپٹے اسٹریٹ ہو جائے، ڈیزائن جو ہے وہ بیٹھ جاتے ہیں. تو آپ نے کیا فرمایا کہ دجال کی پیروی ایسی قومیں کریں گی جن کے چہرے کوٹی ہوئی ڈھالوں کی طرح چپٹے ہوں گے. دجال بیت اللہ اور بیت المقدس میں داخل نہیں ہو سکتا. حضرت انس بن مالک سے روایت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مکہ اور مدینہ کے سوا ہر شہر کو دجال روندے گا، کوئی شہر نہیں بچے گا. مکہ اور مدینہ کے آس پاس فرشتے یعنی گارڈ کر رہے ہوں گے اس کو اور وہ داخل نہ ہو سکے گا. مدینہ کی زمین 3 مرتبہ کانپے گی دجال کے خروج کے بعد، جس سے ایک ایک کافر منافق اللہ تعالیٰ وہاں سے نکال کے باہر پھینک دے گا، یعنی پھر وہ سب بھاگ جائیں گے، مدینہ سے ہی بھاگ جائیں گے اور باہر جا کے پھر ظاہر ہے دجال کے فتنے کا شکار ہوں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال مرقنات مدینہ کے قریب ایک وادی ہے، اس کی دلدلی زمین پر پڑاؤ کرے گا تو سب سے زیادہ عورتیں اس کی طرف نکلیں گی، یہاں تک کہ آدمی اپنی بیوی، ماں، بہن، بیٹی، چچی، پھپھی وغیرہ کے پاس جائے گا اور انہیں رسیوں سے باندھے گا کہ مبادہ وہ دجال سے نہ جا ملیں. ضعیف الاعتقاد ہوتی ہے نا عورتیں. دجال خدائی کا دعویٰ کرے گا، اسی لیے پیچھے والی حدیثوں میں آتا ہے کہ رب کانا نہیں، رب ایسا نہیں، رب ایسا نہیں.
دجال اور اس کا لشکر ہلاک ہو جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم مسلمان اہل عرب سے لڑو گے، اللہ تعالیٰ تمہیں فتح سے نوازیں گے، پھر تم فارس ایران سے لڑو گے، اللہ تعالیٰ تمہیں فتح عطا فرمائیں گے، پھر اہل روم سے لڑو گے، اللہ تعالیٰ تمہیں فتح عطا کریں گے۔ حضرت عمر کے زمانے میں مکمل ہو گیا تھا۔ پھر تم دجال سے لڑو گے، اللہ تعالیٰ تمہیں اس پر بھی فتح عطا فرمائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معراج کی رات میری ملاقات حضرت ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام سے ہوئی تو قیامت کی بات چل نکلی۔ سب نے حضرت ابراہیم کی طرف معاملہ کر دیا تو انہوں نے کہا مجھے اس کا علم نہیں۔ پھر بات موسیٰ تک پہنچی، انہوں نے بلا علمی کا مظاہرہ کیا۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام پہ بات پہنچی، انہوں نے کہا کہ قیامت کے وقوع کا حتمی علم اللہ کے سوا ہم میں سے کسی کو نہیں، البتہ اللہ تعالیٰ نے جو میرے ساتھ دنیا میں دوبارہ بھیجنے کا وعدہ فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ دجال نکلے گا اور میرے پاس 2 چھڑیاں ہوں گی، تو جب وہ مجھے دیکھے گا تو اس طرح پگھلے گا جیسے سیسا پگھلتا ہے، یعنی میلٹ ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اسے ہلاک فرما دیں گے، یہاں تک کہ شجر و حجر پکار اٹھیں گے کہ میرے پیچھے کافر ہے، ادھر آؤ، اسے مار ڈالو۔ اس طرح اللہ ان سب کو ہلاک کر دیں گے۔ اور یہ جو دجال کو تلاش کریں گے عیسیٰ علیہ السلام اور ماریں گے تو یہ لد کے مقام پر ہوگا۔ فلسطین میں ایک جگہ کا نام ہے لد، آج کل وہاں ایئرپورٹ بن گیا ہے۔ فتنہ دجال کی لپیٹ میں آنے والے سب سے زیادہ یہودی ہوں گے، پھر اجمی، ترکی، جاہل گمار عورتیں، سب منافق کافر، یہ لوگ فتنے کا شکار زیادہ ہوں گے۔ دجال سے بچاؤ کے طریقے، پہلی بات یہ کہ اس کا انکار، پھر سورۃ الکہف کی ابتدائی 10 آیات، ان کو حفظ کر لینا چاہیے، کوشش کریں دن کے کسی ایک نماز میں پڑھ لیں۔ اور فرمایا جو شخص تم میں سے دجال کا سامنا کرے وہ سورۃ الکہف کی ابتدائی آیات پڑھ لے۔ ایک اور جگہ فرمایا جس نے یہ 10 آیات تلاوت کی وہ دجال کے فتنے سے بچا لیا گیا۔ ایک اور روایت سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جس نے سورۃ الکہف کی کوئی بھی 10 آیات یاد کر لی، پہلی یا آخری یا بیچ کی، تو وہ محفوظ ہو گیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک روایت میں آتا ہے پہلی 10، دوسری میں آتا ہے آخری 10، پھر آتا ہے کوئی بھی 10، اس سے کیا مسئلہ پتہ چلتا ہے؟ کہ قرآن سارے کا سارا ہی ایک طرح سے کیا ہے؟ شفا ہے۔ یہ جو عام طور پر ہم مخصوص آیتوں کو محدود کر لیتے ہیں یہ بس لوگوں کے اپنے اپنے تجربے ہیں، لیکن کسی دوسرے کو اس کا پابند نہیں بنایا جا سکتا۔ اور اگر اس کا نام لیا بھی گیا یا پہلی 10 آیتیں یا آخری، تو اس میں اصل میں دیکھنا یہ چاہیے کہ مطلب کیا ان آیتوں کا، کس کانٹیکس میں بات ہو رہی ہے۔ دولت فتنہ ہے، حکومت فتنہ ہے، علم فتنہ ہے، تو مختلف فتنوں سے بچنے کی بات ہے صورت کا۔ کہیں سے بھی 10 آیتیں اٹھائیں گے تو فتنے سے بچنے کی تعلیم مل جائے گی آپ کو، اسپیشلی پہلی 10 جو ہے۔ تو اگر دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو عام کر دیا کہ کوئی بھی 10 آیتیں لے لو، تو پھر کہاں سے جواز ملتا ہے کہ کوئی ایک ہی آیت لے کے اسی کے اندر یہ سمجھو کہ اسی سے ہی مسئلہ حل ہونا ہے اور اسی کو ہی بار بار پڑھو۔ دیکھیے کہ کیا ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہوتا ہے، کوئی پریشانی ہوتی ہے، آپ قرآن کہیں سے بھی کھولتے ہیں اور تھوڑی دیر پڑھتے ہیں تو آپ کو وہیں سے جواب آنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ اسی خاص جگہ سے کہیں سے بھی آپ کو، قرآن پورے کا پورا شفا ہے، ٹھیک ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ، اور سورۃ الفاتحہ کو خاص طور پر شفا کا، اگر معوذتین وہ صورتیں ہیں کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیماری کے موقع پر خود پہ پڑھ کے تو ہاتھ پھیرا کرتے تھے۔ ایک روایت میں آتا ہے دجال کہے گا میں تمہارا رب ہوں، اور جس نے کہا تو ہمارا رب نہیں، ہمارا رب تو اللہ ہے اور اسی پہ ہم توکل اور بھروسہ کرتے ہیں اور تیرے شر سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں، اس شخص پر دجال کا زور یا اس کا فتنہ اثر نہیں کرے گا۔ تو اصل ضرورت کس بات کی ہے پھر؟ کیا کرنے کی؟ ایمان درست کرنے کی، اور سچے اور مخلص مسلمان کو دجال کوئی نقصان نہ دے سکے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے دجال کی ربوبیت سے انکار کیا، اس سے کہا کہ تو جھوٹا ہے، میرا رب تو اللہ ہے جس پر میں توکل کرتا ہوں، تو دجال اسے کچھ نقصان نہ دے سکے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز میں دجال کے فتنے سے پناہ مانگا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال۔ پھر اسی طرح ایک اور جگہ پر آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم آخری تشہد پڑھ کر فارغ ہو جاؤ تو 4 چیزوں سے اللہ کی پناہ مانگو، قبر کے عذاب سے، جہنم کے عذاب سے، زندگی موت کے فتنوں سے، اور مسیح دجال کے شر سے۔ تو اصل چیز کیا ہے پھر کرنے کی؟ 3 کام پتہ چل رہے ہیں، کون کون سے؟ سب سے پہلے تھی کہ اس کا انکار کرنا۔ انکار کون کرے گا؟ جو پہچانتا ہوگا۔ پھر سورۃ الکہف کی ابتدائی 10 آیات،
اور مسیح دجال کے شر سے اللہ کی پناہ مانگو. یہ مختصر سی نشانیاں آپ کو بتا دی گئی ہیں. ہر پیغمبر نے اپنی قوم کو دجال کے فتنے سے خبردار کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا, اور آپ نے ساری تعلیمات ہمارے لیے چھوڑی. ضرورت اس بات کی کہ ہم ان کو ضرور ایک دفعہ پڑھ لیں اور اپنے بچوں کو بھی اس کی تعلیم دے دیں. اصل میں عام لوگوں کی ہماری مشکل یہ ہے کہ وہ خود تو کچھ پڑھتے نہیں, نہ مائنڈ کریٹیکل ہے, جو کچھ کہہ دے بس آنکھیں بند کر کے اس کو مان لیتے ہیں. دین دنیا دونوں میں ہم اس لیے پیچھے ہیں کہ ہم نے اپنی آنکھ نہیں کھولی ابھی تک, خود سے دیکھنا نہیں شروع کیا. اسپون فیڈنگ ہو رہی, جو کھلا دے کھا لیا, خود تو کتاب کہاں پڑھیں گے, جو بتا دے سن لیا. دیکھیے ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں, نہ ہمارے ماں باپ نے ہمارے کام آنا ہے, نہ ہماری اولاد نے ہمیں بچانا ہے, نہ ہمارے دوستوں نے ہمارے آگے کھڑے ہونا ہے, اور نہ ہی کسی اسکالر اور نہ ہی کسی استاد اور نہ ہی کسی بزرگ نے آپ کا دامن تھامنا ہے. اکیلے اپنا حساب دینا ہوگا, کام کسی نے بھی نہیں آنا. اس لیے جب انسان کو پتہ چلے نا میں اکیلا ہوں, تو اس وقت اس کا پھر طرز عمل کیا ہوتا ہے, اس کے سارے سینسز جاگ اٹھتے ہیں, پوری طرح جاگ اٹھتا ہے. اور جب پتا ہونا یہ بھی ساتھ ہے ہوئی جو بھی, تو دوسروں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. سہولت پسند ہے نا. دوبارہ سنیے قرآن اور پھر مزید بات کرتے ہیں. بسم اللہ. ان آیات کا مرکزی نقطہ فتنہ دجال سے حفاظت کیسے, یا فتنہ دجال سے بچنے کا نسخہ, فتنہ دجال سے بچنے کے طریقے. ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پہلے ہمیں ایک بہت راز کی بات بتائی تھی کہ دیکھو لوگو, دنیا میں ایک بہت بڑی مصیبت آنے والی. جن کو تو علم ہے کہ دجال کیا چیز ہے, وہ تو اس سے بچنے کے لیے ان آیات کو بس یوں پکڑ لیں گے. اچھا یہ بچانے والی آیتیں, کوئی جنتر منتر نہیں دیا جا رہا, اس میں وہ نسخہ بتایا جا رہا ہے, وہ طریقے بتائے جا رہے ہیں. یہ کر لو گے تو دجال سے بچ جاؤ گے. دجال تو ایمان کا دشمن ہے, اس کے سامنے ایمان بچانا مشکل ہوگا. ٹھیک ہے, اب ہم میں سے کچھ لوگ نسخہ لے کے ڈاکٹر کا تو کیا کرتے ہیں, وہ پانی کی بوتل میں ڈال کے اس کو ہلا جلا کے پی لیتے ہیں. ہم نے قرآن کے نسخوں کو تعویذ سمجھا ہے, اور ایسی آیات کو کس طرح لیتے ہیں, یہ آیت فلاں بیماری سے بچانے والی ہے, یہ آیت فلاں کام نکلوانے والی ہے, لہٰذا کیا کرو 1000 دفعہ یہ آیت پڑھ لو. کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کا مطلب یہی تھا کہ یہ 10 آیتیں رٹ کے 1000 دفعہ پڑھ لیا کرو, دجال تمہیں کچھ نہیں کہے گا؟ اس طرح کرنا ہوگا ہمیں. پھر کیا کرنا ہوگا؟ جو یہ آیتیں بتا رہی ہیں وہ کرنا ہوگا. ٹھیک ہے, اب آپ دیکھیے کیا کیا آ رہا ہے اس میں جو ہمیں کرنے کی ضرورت ہے.